قرآن مجید فرقان حمید کی سورت ہود کی یہ آیت نمبر 48 ہے، جس میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی سے نیچے اترنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیلا فرمایا گیا حضرت نوح علیہ السلام کو، یا نوح، اے حضرت نوح علیہ السلام، اہبط، اتر جاؤ، یعنی کشتی سے نیچے اتر جاؤ، بسلام من ما، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیکا، اور ان برکتوں کے ساتھ نیچے اتر جاؤ جو برکتیں آپ کے اوپر کی گئی ہیں، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان برکتوں کے ساتھ جو برکتیں تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر بھی اتری ہیں۔ آپ کشتی سے نیچے اتریں ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی بھی نازل فرمائی تھی اور برکتیں بھی نازل فرمائی تھیں، جبکہ کفار کے اوپر نہ برکتیں تھیں نہ سلامتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سلامتی کی بین دلیل یہ ہے کہ آج ممبروں کے اوپر بیٹھ کر اور مصلوں کے اوپر بیٹھ کر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی عظمت کو سلام کیا جاتا ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے برکتیں اور سلامتی دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، آپ پر اور آپ کی جماعتوں پر، جو آپ کے ساتھ جماعتیں ہیں ان جماعتوں پر، یعنی آپ کے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور برکتیں ہوں، اور آپ کی آل اولاد پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور برکتیں ہوں۔ روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سلامتی کے اندر قیامت تک آنے والے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں شامل ہیں، جو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی نسل سے ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو ایماندار ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کی اولاد کی آگے چل کر دو قسمیں ہو گئی تھیں، ان میں بعض مسلمان تھے اور بعض کافر ہو گئے تھے، تو کافروں کے اوپر نہ برکتیں ہیں نہ سلامتی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو قیامت تک مسلمان مرد ہوں گے یا مسلمان عورتیں ہوں گی، ان کے اوپر سلامتی بھی ہے اور برکتیں بھی ہیں۔ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اس نماز کے اندر بھی ہمارے لیے ایک انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بہت انعامات ہیں، اور ایک انعام ہمیں وہ بھی نظر آ رہا ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام لا مقام پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے معراج شریف کی رات کو، تو حضور علیہ السلام نے بطور عاجزی، بطور انکساری اللہ کی بارگاہ میں تحائف پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے پروردگار عالم، ہر قسم کی قولی فعلی بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں، یہ میں تیری بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے سے سلامتی کا تحفہ عطا فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تجھ پر سلام ہو، سلامتی ہو آپ کے اوپر، ورحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوں، وبرکاتہ،
اور اس کی برکتیں بھی ہوں۔ سلامتی اور رحمتوں اور برکتوں کا تحفہ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے حضور علیہ السلام کو عنایت فرمایا، کیونکہ 3 تحفے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام نے پیش کیے تھے۔ التحیات، ایک للہ اگے والصلوات 2 والطیبات 3، قولی فعلی بدنی عبادتوں کا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یعنی 3 تحفے حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اور 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ سلامتی کا تحفہ عطا فرمایا، اور رحمتوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور برکتوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو ایسے وقت میں نبی کریم علیہ السلام پھر اپنی امت کو نہیں بھولے۔ حضور علیہ السلام نے آگے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا پروردگار عالم، تو نے مجھے سلامتی کا اور رحمتوں کا اور برکتوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں السلام علینا، ہمارے اوپر بھی سلام ہو، علیہ مجھ پر سلام ہو، علینا ہمارے اوپر سلام ہو۔ اس وقت تو نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اکیلے تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام آگے سے عرض کرتے السلام علیہ، علیہ نہیں کہا، یعنی صرف اور صرف مجھ پر سلام ہو یہ نہیں کہا، بلکہ السلام علینا، ہمارے اوپر بھی سلام ہو، السلام علینا ہمارے اوپر بھی سلام ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر بھی سلام ہو اور میری ساری امت پر بھی سلام ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی شامل فرمایا ہے، اور بالخصوص وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، یا پروردگار عالم جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تیرے مقرب بندے ہیں، جو تیرے ولی ہیں، یا اللہ ان پر بالخصوص سلام ہو۔ السلام علینا کہہ کر حضور علیہ السلام نے بالعموم ساری امت پر سلام بھیجا ہے، اور وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کہہ کر بالخصوص اللہ کے خاص بندوں پر، یعنی جو خدا تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اور اولیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء کاملین، ان کے اوپر بالخصوص نبی پاک علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب بھی کوئی نماز پڑھتے تھے، فرض، واجب یا سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ یا کوئی نفل، تو اس وقت پڑھتے تھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیسی یہ انعام والی بات ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ جب تم السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو تو چند سیکنڈ کے لیے یہاں وقف کیا کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی راز و نیاز کی باتوں کو آج ہم دن میں، رات میں 5 مرتبہ دہراتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں التحیات پڑھتے ہوئے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھو تو یہاں چند سیکنڈ کے لیے وقف کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہو، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے تمہیں جواب آتا ہے، اور حضور علیہ السلام اپنے غلام کے سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا سی بات ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے بارگاہ خدا سے ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے سے بارگاہ مصطفیٰ سے جواب ملتا ہے۔ یہ کیسی محبت کی بات ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، قیل یا نوح اہبط بسلام من ماء، اے نوح علیہ السلام کشتی سے جودی پہاڑ کے اوپر اب نیچے اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، اور ان برکتوں کے ساتھ جو تمہارے اوپر کی گئی ہیں، اور جو تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر برکتیں کی گئی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور بعض وہ جماعتیں ہیں جن کو ہم دنیا کے اندر عارضی طور پر کچھ فائدہ دیں گے۔ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے جو کافر ہو چکے تھے
ان کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ہم دنیا کے اندر عارضی طور پر دنیاوی فائدہ دیں گے. ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. یعنی قیامت کا دن، وقت جو مقرر کیا گیا ہے وہ جب آئے گا تو پھر اس دن ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. تلک من انباء الغیب، اے میرے پیارے رسول علیہ السلام یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں. تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں. نوحیہا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. یہ غیب کی خبریں ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں، یعنی نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جو کہ ہم آپ کی طرف وحی بھیج رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے نہ آپ اس کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس خبر کو جانتی تھی. اب قرآن مجید فرقان حمید آپ کے اوپر نازل کر کے ہم آپ کو غیب کی خبروں سے مطلع کر رہے ہیں، اور اب آپ کو بھی معلوم ہو رہا ہے اور آپ کی قوم کو بھی، قوم سے مراد جو آپ کی قوم کے اندر جو کافر اور مشرک ہیں ان کو بھی پتہ چل رہا ہے، ان کو بھی معلوم ہو رہا ہے. فاصبر، تو آپ صبر کیجئے. یہ دلاسا ہے نبی پاک علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا. فاصبر، اے میرے محبوب صبر کریں، صبر کریں، درگزر کریں. کن کے ساتھ؟ ان کافروں کے ساتھ. یہ جو مکے کے کافر ہیں نا، جو آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں، جو آپ کو پتھر مارتے ہیں، جو آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرتے ہیں، جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، جو آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، اے میرے محبوب ان کی اذیتوں پر صبر کریں. کیسے؟ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا تھا. 950 سال تبلیغ کی تو کافروں نے کون کون سا برا سلوک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا تھا؟ ہر برا سلوک کیا تھا. لیکن نوح علیہ السلام نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، اور نوح علیہ السلام نے صبر بھی کیا، درگزر بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی ایسے پہنچایا جیسے پہنچانے کا حق ہوتا ہے. تو جیسے نوح علیہ السلام نے صبر کیا تھا، اے میرے محبوب فاصبر، آپ بھی صبر کریں. ان العاقبۃ للمتقین، بے شک متقین کا، پرہیزگاروں کا انجام جو نکلتا ہے وہ اچھا نکلتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کا انجام اچھا ہوتا ہے. جو خدا سے نہیں ڈرتے ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. بڑے بڑے لوگ ایسے مرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ توبہ توبہ کرتے ہیں، توبہ توبہ کرتے ہیں. ایسی بری موت، ایسی بری موت. لیکن وہ بھی خوش نصیب ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں، اور زبان پر درود و سلام ہوتا ہے، کلمہ شریف ہوتا ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ودعا کا چہرہ ہوتا ہے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کو میری تم آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا.